السلام علیکم. ٹوڈے آئی ایم سو ہیپی. اور اتنے سارے برشز دیکھ کے آخر کار کون ہیپی نہیں ہوتا. اور برشز دیکھنے کے بعد ہم سب میں ایک نہ ایک پینٹر کی روح تو آ ہی جاتی ہے. اور ہر انسان ہی ایک طریقے سے پینٹنگ آرٹسٹ ہوتا ہے. تو پھر آج میں نے بھی سوچا کچھ میں بھی اچھا سا ٹرائی کر لوں. یہاں پر میں نے اپنے بہت سارے برشز، پینٹنگ اینڈ پینسل کلر نکال لیے. تو فائنلی کینوس لے لیا. اس کو میں نے گیلا کر لیا تاکہ ایزیلی میں اس پر پینٹ کر سکوں. پھر میں نے اس پر نا ڈرا کیا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا میں اس کا کیا بناؤں گی، لیکن میرا ارادہ ہے کچھ خانہ کعبہ بنانے کا. اور پھر میں نے اس کو ڈرا کیا ہے پینسل کی مدد سے. اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اب جیسے بھی کرنا ہے، بس میں نے اس کو کر دیا ہے. اور ایک سائڈ پہ اوپر کارنر پہ میں نے لکھا ہے اللہ، اور نیچے کارنر پہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد نا میں نے جیسے سائڈوں پہ بارڈر بنا ہوا ہے. پھر میں نے ایک پینٹ لے لیا ہے، بلیک پینٹ. خانہ کعبہ میں سب سے پہلے تو یہی ضروری ہوتا ہے نا، خانہ کعبہ میں بلیک پینٹ کر دینا، کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف ہی بلیک ہے. سو ایک نا مجھے اچھا کمنٹ آیا تھا ایک لڑکی کا. وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نا آپ پردہ کیوں کرتی ہو. مجھے نہیں سمجھ آیا میں اس کو کیا بولوں، لیکن میں نے صرف اتنی سی بات کی کہ پردہ ہر دیوار پر نہیں ہوتا، صرف خانہ کعبہ پر ہوتا ہے. اور پردہ ہر عورت پر نہیں ہوتا، صرف حضرت سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں پر ہوتا ہے. اور پھر میں نے پینٹنگ بنانا سٹارٹ کر لیا. ابھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں مطلب بنا رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا، اچھا بن جائے گا. اور یہ میں دیکھ کے آئیڈیا لے کر پھر بنانے لگی، تو مجھ سے یہ زیادہ طریقے سے اچھی کر کے بن گئے. آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میری ہر ہی ویڈیو میں میرے بیک گراؤنڈ پہ ایک پینٹنگ ہوتی ہے. یہ سب میری سسٹر ہیں، وہ پینٹنگ بناتے ہیں، ایک پینٹنگ آرٹسٹ ہے. ہینڈ میڈ پینٹنگ ہوتی ہے ساری. اور ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے، تو پھر ہم یہ بناتے ہی رہتے ہیں. اور جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو یہ میری سسٹر کی ہوتی ہیں. ابھی تک تو یہ میری دوسری پینٹنگ ہے. پہلے والی میرے چینل میں یہ کچھ وقت پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی. اس کے بعد پھر یہ اب میں بنا رہی ہوں سیکنڈ. دیکھو انشاءاللہ اچھی بنے گی یہ بھی. میں سٹارٹنگ سے پینٹنگ کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے پینٹ کرنے کا، کلر کرنے کا. اور پہلے میں جیسے اس طرف نہیں تھی تو میں شکلیں بناتی تھی. جیسے بی ٹی ایس کی فین بھی تھی میں، آرمی کہتے ہیں نا بی ٹی ایس فین کو. لیکن پھر میں نے انفارمیشن کی، وہ ایل جی بی ٹی جو ہوتا ہے اس کو وہ کرتے تھے، پروموٹ کر رہے تھے جسم پرستی کو، کہ جو ہے نعوذ باللہ لڑکا لڑکے سے جیسے شادی کر سکتا ہے، لڑکیاں لڑکیوں سے. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں ہمارے اسلام میں بالکل اس سختی سے ممانعت ہے. پھر میں نے جب اس کے بارے میں نے جانا، اکیڈمی وغیرہ جوائن کی، مجھے اس کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن ملی. تو پھر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی. پھر میں اپنے جو ہے پینٹنگ کرنے کے شوق کو کیلیگرافی کر لیتی ہوں، یا پھر میں کچھ اچھا بنا لیتی ہوں جو کہ مجھے پسند آئے اور جس سے میرا دل مطمئن ہو. اور ایک اور بات ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلطی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے اور اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اس انسان سے معافی مانگ لیں. اور ایک وعدے کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو. ہاں بہت ساری جگہ ہم جو ہے ہمارا نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وعدے کر لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ انسان پہ، جب شیطان غالب آ رہا ہوتا ہے نا، اس کا نفس جب غالب آ رہا ہوتا ہے تو اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں. پھر انسان نا وہاں پر اٹک جاتا ہے، گناہ کی طرف بھی مائل ہو رہا ہوتا ہے. اسی چکر میں اگر کوئی وعدہ ایسا کر لیا ہے جس سے انسان گناہ کی طرف جا رہا ہو زیادہ سے زیادہ، تو پھر اس کو نا تو پھر اس وعدے کا کفارہ ادا کر لے، لیکن وہ وعدہ ختم کر دے اپنی زندگی سے، کہ اس کی لائف برباد نہ ہو. اب میں نے نا خانہ کعبہ کا جو پینٹ کیا ہے یہ ہو گیا ایک طرف سے بلیک، دونوں دیواریں نا، تو اس میں نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، جیسے بالکل ہی مکس ہو رہا ہے. تو اس کو نا ہم نے گرے پینٹ بنانا ہے. بلیک میں وائٹ ایڈ کریں گے تو گرے بنے گا. اور پھر اس کو ہم نے سینٹر میں اپلائی کرنا ہے ایک دیوار پہ، جس سے لگے کہ ہاں یہ نا سایہ پڑ رہا ہے، اور بالکل صاف صاف پتہ چل جائے کہ ہاں یہ نا
کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے درمیان میں. یہ بہت ایزیلی بہت اچھا ڈراؤ ہوتا جا رہا ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اپنی پینٹنگ. آپ کو بھی اچھی لگے تو کمنٹ کر کے بتا دیے گا. آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو ڈال سے کھیلنے کی اجازت ہے. اب ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے بچیوں کو کھیلنے نہیں دیتے گڑیاں وغیرہ سے، لیکن یہ بالکل جائز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ اس کو نا بس کھیل کے توڑ دیں اور بالکل مجسمے کی طرح ٹریٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ جاندار ہے اور اس کو سجاوٹ کا سامان بنا کر رکھا جائے. بالکل اس طریقے سے نہیں رکھنا، ایک کھلونے کی حد تک اس کو محدود رکھنا ہے اگر رکھنا ہے، ورنہ پھر اگر سر پہ ہی زیادہ چڑھا کے رکھیں گے تو اس صورت میں آپ نہیں رکھ سکتے. ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے تشریف لائے. اس وقت آپ کی عمر شریف 9 سال تھی. گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کے پاس آپ کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھیں. اس وقت آپ کی گڑیا طاق میں رکھی ہوئی تھی اور ان پر پردہ پڑا ہوا تھا. ہوا چلی اور پردہ ہٹ گیا. حضرت عائشہ کی گڑیا دکھائی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ عرض کی میری گڑیا ہے. ان گڑیوں کے درمیان کپڑے کا ایک گھوڑا تھا جس کے 2 بازو تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، گڑیوں کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ گھوڑا ہے. ارشاد فرمایا، گھوڑے کے یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ گھوڑے کے بازو ہیں. گھوڑے کے بازو؟ گھوڑوں کے بازو تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ نے نہیں سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بازو تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا. اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکیوں کو گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انہیں رکھنا ہے تو پردے میں چھپا کے رکھا جائے تاکہ نظر نہ پڑے. اور جو رحمت کے فرشتے ہیں ان پر بھی جیسے ایسا نہ ہو کہ غفلت سے جو ہے رحمت کے فرشتے گھر سے محروم رہیں اور برکتیں رخصت ہو جائیں. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہی بات سنیے کہ گڑیاں اسے کھیل سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں کھیلنے دیتے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. تب تک کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک پینٹنگ بنائی، مطلب پینسل کلر سے میں نے بنائی ہے، اور اس کو ہم ابھی جو ہے یہ میری تقریباً 3-4 سال پہلے کی بنائی ہے. مجھے بہت زیادہ شوق تھا اس قسم کی شکلیں وغیرہ بنانے کا، لیکن پھر میری مما نے منع کیا تو پھر میں نے یہ بنانا چھوڑ دی. آپ بھی اپنے پیرنٹس کی بات مانا کریں. یقین جانیے قسم سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ترستے ہیں ان کے پیرنٹس انہیں کچھ کہیں، لیکن ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اب وہ لوگ کیا کریں. لیکن میں اس کو جلا دوں گی، ابھی جلاؤں گی آپ کے سامنے، بلکہ جلا ہی دیا ہے. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کی بات مانیں، پلیز آپ ان کی بات مانیں، ان کا کہنا مانیں. ان کو بہت اچھا لگے گا جب آپ ان کی بات مانیں گے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کبھی بھی کچھ برا نہیں چاہتے. جو بھی کریں گے نا وہ ہمارے لیے اچھا کریں گے اور آپ کو ایک حرام چیز سے نکالیں گے. زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر کرتے ہیں. کچھ بھی ہو ان کی بات ہمیں مان لینی چاہیے. یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تبھی تو والدین کو ایسے ہی تھوڑی اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا کہ ان کو ماں کو ہمیں جنت کی کنجی کہا گیا ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا. بے شک ہمارے پیرنٹس بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، تبھی ہم ان کی اتنی رسپیکٹ کریں، اتنی کیئر کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور جس کے والدین ناراض ہو سمجھو اس کا اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جو ہے والدین کی خدمت کرو، ان کا احساس کرو.
اب یہ ہمارا براؤن پینٹ ڈرائی ہو چکا ہے، تو پھر ہم نے اس پر نا وائٹ کلر کی لائنز بنانی ہیں. اس کو ہم دیوار بنا رہے ہیں نا، غلاف کعبہ کے ان سائڈ پر جو دیوار ہوتی ہے نا، ہمیں وہ نظر آئے گی. تو یہ وائٹ کلر کی جو ہے اس میں سیمنٹ اچھا فنشنگ لانے کے لیے بنا رہے ہیں. اب ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، اس لیے ہم نے کاٹن کی مدد سے اس کو ایک فنشنگ دینے کے لیے یہاں پر وائٹ کلر کا ٹچ دے دیا، تاکہ یہ بہت اچھا بھی لگے اور جو ہے ہماری پینٹنگ بھی کافی فنشنگ سے بنتی جائے. اللہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو ہم نے بلیک پینٹ سے کلر کرنا ہے، بلیک پینٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیم کو بھی بلیک پینٹ کرنا ہے. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے جو آؤٹ لائن ہے اس پر ہم گولڈن کلر کا پینٹ کریں گے، یا پھر مارکر کر دیں گے جو مطلب اس کے نا آؤٹ لائن کو بہت زیادہ گولڈن کر دے گا، اچھا کر دے گا. اور فائنلی دونوں طرف ہم نے گولڈن کلر کے بیک گراؤنڈ، گولڈن کلر کے جو ہے بارڈر بنا دیا ہے. دونوں سائڈس پر ہم نے گولڈن کلر کا بارڈر بنا دیا، اور یہ بہت 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 زیادہ اچھا لگ رہا تھا. واقعی میں لگ رہی تھی کہ پینٹنگ بنائی ہے بہت اچھی کر کے، پیاری سی کر کے. یہ میں نے رات کے 3 بجے بنائی تھی، اس لیے میں فوراً کسی کو دکھا نہیں سکتی تھی. نیکسٹ ڈے میں نے جب ریویو لیا تو یہ بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.